بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. معزز شرکائے فن خطابت و نقابت کورس، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اپنی چوتھی کلاس میں موجود ہیں. ابھی آپ نے کچھ چیزیں، بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ نے سمجھی ہیں اس فن کے حوالے سے کہ جن کے بغیر اگر آپ خطاب کریں گے تو آپ کبھی بھی مکمل جامع خطاب نہیں کر سکیں گے. خطاب کرنے کو تو ہزاروں لوگ ہیں، مگر خطاب تب ہوگا جب آپ ان کو ہر جہت، تمام جہت کو دیکھتے ہوئے ہر اعتبار سے آپ اس کو کامل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اپنے پریکٹس سیشن کی طرف بڑھتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ الفاظ ہیں کہ جو درست عام طور پہ نہیں بولے جاتے، جن کا تلفظ ہمارے ہاں عام طور پہ غلط ہوتا ہے. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس فن میں. آپ بڑا اچھا خطاب کر رہے ہوں مگر آپ کے لفظ، آپ کا تلفظ درست نہ ہو تو آپ کا خطاب جو ہے وہ سارا اپنا اثر کھو دیتا ہے. حدیث اور قرآن جب آپ پڑھ رہے ہوں وہاں غلطی ہو جائے اور کسی کو پتہ چل جائے کہ یہاں یہ لفظ غلط تھا تو اس کی توجہ اس غلطی کی طرف چلی جائے گی، تو آپ کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے تلفظ یہ بہت ضروری ہے. تلفظ جب ہم خطاب کرتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم کسی مقابلے میں جائیں تو چار چیزیں عام طور پہ دیکھی جاتی ہیں. چار چیزوں کو ایک جج جو ہے وہ جج کرتا ہے. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی باڈی لینگویج، اس کی وضاحت، وہ کیسے اٹھا، کیسے چلا اور کیسے ڈائش تک پہنچا. یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے. اس کی وضاحت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اٹھ کے آنے کو دیکھا جاتا ہے، وہ چلا کیسے، اٹھا کیسے، اور جہاں آ کے اس نے بولنا تھا، سپیچ کرنی تھی، وہاں کھڑا کیسے ہوا. تو یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے. کبھی بھی ڈائس کے اوپر ہم یوں نہیں کھڑے ہوں گے، اس طرح سے یہ کونیاں رکھ کے کبھی بھی ڈائس کے اوپر کھڑے نہیں ہوں گے. ڈائس کے اوپر وزن ڈال کے نہیں کھڑے ہوں گے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ڈائس کے اوپر کبھی بھی وزن نہیں ڈالنا. آپ نے اس کے پاس کھڑے ہونا ہے مگر اس کے اوپر وزن نہیں ڈالنا. ہم پکڑ سکتے ہیں اپنے آپ کو بالکل سیدھا کرنے کے لیے، آپ ڈائس کے دونوں کونوں کو پکڑ سکتے ہیں سائڈوں سے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ یوں پکڑ لیں، اس طرح بھی پکڑ سکتے ہیں، اس طرح بھی پکڑ سکتے ہیں، مگر اس کے اوپر کبھی بھی کونیاں نہیں رکھیں گے، یوں بازو نہیں رکھیں گے، اور ایک ٹانگ پہ وزن ڈال کے نہیں کھڑے ہوں گے. ہمیشہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، دونوں پاؤں کے اوپر برابر وزن رکھ کے. تو پہلی چیز اس کی وضاحت، اس کا اٹھنا، اس کا چلنا، اس کا کھڑا ہونا، اس کی باڈی لینگویج، وہ ساری چیز جو پہلا تاثر ہوتا ہے اس کے مارکس اس کو ملتے ہیں، پہلی چیز. اس کے بعد دوسرے نمبر پر پھر دیکھا جاتا ہے اس کا تلفظ، اس کی پروننسیشن، اس کی ادائیگی. الفاظ کس طرح سے بولیں. اگر لفظ درست نہیں بولیں گے تو وہ آپ یوں سمجھے کہ آپ نے اپنے سارے خطاب کا حسن خراب کر دیا، حسن ختم کر دیا. اب میں کچھ لفظ وہ آپ کے سامنے آج رکھوں گا کہ جو عام طور پہ ہم غلط بولتے ہیں، اور آپ لوگ بھی گروپ کے اندر آپ کچھ ایسے الفاظ کی نشاندہی کریں کہ جو عام طور پہ ہم لوگ بولتے ہیں تو وہ درست نہیں بولتے ہیں. آپ اس کی نشاندہی کریں گروپ کے اندر. آپ یوں دیکھیں، حروف تہجی کے اعتبار سے اس کو دیکھ لیں. سب سے پہلے الف ہے، پھر با ہے، پھر تا ہے. تو آپ حروف تہجی کے اعتبار سے دیکھتے چلے جائیں کہ کون سے لفظ ہیں کہ جو الف والے ہیں مگر وہ درست نہیں بولے جاتے، کون سے حروف ہیں جو با والے ہیں مگر درست نہیں بولے جاتے، تا والے ہیں درست نہیں بولے جاتے. اس ترتیب میں جب آپ لائیں گے نا تو آپ کے پاس ایک پوری فہرست بن جائے گی. یہ آپ کے اپنے نوٹس ہو جائیں گے، یعنی یہ آپ اس کے نوٹس بنا سکتے ہیں، آپ اسائنمنٹ بنا سکتے ہیں. یہ کوئی آپ کا ہوم ورک نہیں ہے مگر میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کریں. الف با تا حروف تہجی کی ترتیب سے آپ وہ لفظ تلاش کریں کہ جو درست نہیں بولے جاتے.
مثلا با سے کون سے حروف ہیں جو شروع ہوتے ہیں مگر وہ درست نہیں بولے جاتے؟ تا والے کون سے ہیں؟ سا والے کون سے ہیں؟ تو اس طرح آپ جب ریسرچ کریں گے تو آپ کو بہت سارے الفاظ ملیں گے. آپ کی اپنی، ہماری اپنی جو زبان ہے وہ درست ہو جائے گی، الفاظ درست ہو جائیں گے. میں کچھ لفظ آج سامنے رکھتا ہوں جو عام طور پہ ہم بولتے ہیں. مثلا ایک لفظ ہم بولتے ہیں صدر، نوٹ کرتے جائیں. صدر، یہ صدر نہیں ہوتا، صدر ہوتا ہے، دال ساکن ہے اس کی، صدر. پھر اسی طرح صبر، ہم سب کہتے ہیں صبر کرو، عام طور پہ ہم یہ اکثر لوگ بولتے ہیں صبر کرو یار. صبر نہیں ہوتا، صبر ہوتا ہے، با ساکن ہے. صدر نہیں ہوتا، صدر ہوتا ہے. اور صبر نہیں ہوتا، صبر ہوتا ہے. اب ایک اور لفظ ہے جو بہت غلط بولتے ہیں ہم، یہ نوٹ کریں، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں. صفت، ہم کہتے ہیں یہ صفت ہے، یہ اس بندے کی صفت ہے. تو یہ لفظ صفت نہیں ہے، صفت نہیں ہے، یہ صفت ہے، فا کے اوپر زبر ہے. صفت، صفت نہیں کہیں گے اس کو. یہ نوٹ کر رہے ہیں اب آپ ذرا نیچے کمنٹ میں بتائیں، حسن بھائی دیکھیں، یہ نوٹ کریں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ اس کے پیچھے ایک محنت ہے جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. یہ حضور شیخ الاسلام کو سن سن کے تلفظ کو درست کیا ہے. بہت سارے لفظ جو ہم ہمیشہ بولتے تھے مگر جب ہم نے آپ کی زبان سے سنا تو وہ لفظ اور طرح تھا. پھر اس پہ تحقیق کی تو واقعی وہ ویسے ہی نکلا جیسے آپ نے بولا. ابھی حلقات و تربیہ 40 روزہ ہوئے، میں نے خود اس میں سینکڑوں الفاظ دیکھے جو عام طور پہ درست نہیں بولتے، اور اس میں سے کچھ ایسے بھی لفظ تھے کہ جو میں بھی درست نہیں بولتا تھا، وہ آپ کی زبان سے پہلی بار درست سنا. تو ہم نے سوچا کہ یہ کیا آپ کو غلطی لگی ہے یا واقعی لفظ ایسے؟ تحقیق کی تو وہ لفظ ڈکشنری میں ویسے ہی نکلا. سو یہ صفت نہیں ہوتا، صفت ہوتا ہے. صفت، فا کے اوپر زبر آئے گی. پھر ضبط، ضبط ہوتا ہے، با کے اوپر با ساکن ہے، ضبط. ضرب، ضرب ہوتا ہے، ضرب نہیں ہوتا، ضرب نہیں ہوتا، ضرب ہوتا ہے. پھر ایک لفظ ہے طبق، وہ طبق ہی ہے، وہ با ساکن نہیں ہوگی، طبق تو کے ساتھ، طبق. یہ میں کوشش کروں گا کہ یہ لفظ میں آپ کو گروپ کے اندر بھی میں شیئر کروں گی. پھر طرف لفظ ہے ایک، طرف، اس کو عام طور پہ ہم طرف بولتے ہیں، جسے ہم سائڈ کہتے ہیں نا، سائڈ، طرف. عام طور پہ ہم اسے کہتے ہیں طرف. یہ طرف نہیں ہے، طرف ہے، را کے اوپر زبر ہے. جیسے میں نے اس دن عرض کیا تھا نا کہ 3 حروف ہوں جس لفظ میں تو عام طور پہ درمیان والا ساکن ہوتا ہے. تو یہاں کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جن کا تینوں کے اوپر زبر ہے، جیسے آخر مڈ والے کے اوپر بھی زبر آتا ہے، جیسے طرف نہیں ہوگا، طرف ہوگا. اسی طرح ظفر نہیں ہوگا، ظفر ہوگا، ظفر. اور ظرف ہوگا، ظرف نہیں ہوگا. طرف میں طرف نہیں ہوگا، طرف ہوگا، را کے اوپر زبر ہوگی. اور یہ جو ظرف ہے زو کے ساتھ، زوئیں جسے کہتے ہیں، زا، وہاں ظرف ہوگا، ظرف نہیں ہوگا. یہ بات آپ سمجھیں. پھر عقل ہوتا ہے یا عقل ہوتا ہے؟ عقل، یہ بڑا مشہور لفظ ہے، ہم کہتے ہیں عقل. یہ عقل نہیں ہوتا، عقل ہوتا ہے. نوٹ کرتے جائیں، قاف ساکن ہوگی، عقل. بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقل. پھر لفظ ہے عصمت، ہم بولتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے عزت. تو یہ عصمت نہیں ہوتا، عصمت ہوتا. عین کے نیچے زیر ہے، عین صاد میم تا. تو عصمت، عصمت لفظ ہوتا ہے، عصمت نہیں ہوتا. پھر عدل، عدل نہیں ہوتا، عدل ہوتا ہے، عدل، دال ساکن ہوگی، عدل. عدل نہیں ہوگا، عدل ہوگا. تو یہ کچھ لفظ میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں، یہ گروپ میں بھی میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ تاکہ یہ الفاظ کا ذخیرہ ہم جمع کریں. چلیے ہم اپنی مشق کی طرف آتے ہیں، پریکٹس کی طرف آتے ہیں. آدھا گھنٹہ ہے، ہم نے آج 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں کرنی ہیں. تو پہلی چیز میں نے عرض کیا، 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں خطاب کے اندر. پہلی وضاقتہ، اس کا اٹھنا، چلنا، بیٹھنا، کھڑے ہونا.
डाइस है तो कैसे खड़ा हुआ, चेयर थी तो कैसे बैठा। आपका पहला जो तासुर होता है ना सामईन के ऊपर, वही असर छोड़ देता है। अब देखें ना, आप स्टेज पे आए हैं, आपको देखने वाले ने देखा, आपकी जो जाहिरी वज़ाकता है ना, वो असर छोड़ेगी लोगों पर। जी जी, वो अशार के वजन का सवाल आया है, मैं वर्ज करता हूं। तो मैंने कहा कि पहले है वज़ाकता। देखें, मैं 1-2 मिनट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ अर्ज करने लगा हूं। हमारे यहां जो मजहबी तबका है, उलमाए कराम, यहां थोड़ी सी हमारे यहां ये समझी जाती है कि भाई सादगी हो, सादा ड्रेसिंग हो, सादा कैप हो, जरूरत नहीं है अच्छे कपड़े पहनने, कुछ ज्यादा महंगे हो, भले महंगे ना हो मगर अच्छे हो, जो आपके जिस्म पर अच्छे लग रहे हो। आपका लिबास ऐसा हो कि जो आपको जीनत दे रहा हो। कुरान मजीद ने जो लिबास का फलसफा बयान किया है, वो ये सिर्फ ये नहीं है कि वो आपको पर्दा दे। पर्दा देना उसका मकसद है, मगर कुरान पहले जीनत को बयान करता है, फिर पर्दे को बयान करता है कि लिबास का मकसद क्या है। एक तुम्हें जीनत देना और दूसरा तुम्हें पर्दा देना। तो दोनों चीजें मकसूद हैं, पर्दा भी और जीनत भी। आपको देखने वाला जब देखे तो आपकी शख्सियत जाज़बे नजर हो, आप उसकी आंखों को भाएं। ये हमारे यहां एक अजीब कंसेप्ट आ गया है, सादगी, कि देख आपको कोई देखे तो उस आपकी शख्सियत का उसके ऊपर असर होना चाहिए। देखें, आका अलैहिस्सलाम की जाते पाक, हम आज किसी और तसव्वुर की तरफ चले गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हम सुरमा लगाते हैं आंखों में, मुझे बताएंगे किसकी सुन्नत है? आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है सुरमा लगाना। अब क्या आका अलैहिस्सलाम क्यों लगाते थे सुरमा? हुजूर की आंखों को जरूरत थी नाउज़ुबिल्लाह? नहीं, ये एक ज़ाहिरी शख्सियत के साथ चीजें जुड़ी हुई है। फिर अपनी जुल्फों को आयल लगाना, ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर खुशबू लगाना, हालांकि आका अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक इतना नफीस था कि आपके पसीने से भी खुशबू आती। हुजूर का जिस्म मुबारक इतना नफीस है कि आपके पसीने मुबारक से खुशबू आती। और लोग जब देखते कि आका अलैहिस्सलाम को पसीना आया हुआ है, लोग बर्तन लेके आते, हदीस है इस पे, लोग बर्तन लेके आते और अर्ज करते आका इसमें अपना पसीना मुबारक डाल दीजिए। बोतलें लेके आते और हुजूर उसमें डालते और वो लोग अपनी बेटियों को जहेज में बतौर तोहफा दिया करते थे, बतौर खुशबू, हुजूर का पसीना मुबारक। आप तसव्वुर करें। मगर आज हम बड़ी बात करते हैं खुशबू की, सवाब है, सुन्नत है, मगर ये तो देखें क्यों है। सुरमा लगाना सुन्नत क्यों है? जुल्फों को, बाल मुबारक को आयल लगाना सुन्नत क्यों है? निफासत। तो ये सारी वज़ाकता है, सारा इसका ताल्लुक वज़ाकता के साथ है। सो हमने पहली चीज समझी कि वज़ाकता, दूसरी चीज तलफ़ुज़, अल्फाज की दुरुस्त अदायगी, तीसरी चीज फिर उसके बाद आती है आवाज का उतार चढ़ाव और आपके इशारे। ये तीसरे नंबर पे देखा जाता है। बड़े सीनियर लोग हमारी इस क्लास में मौजूद हैं और आज मैंने क्लिप्स आपके देखे, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, बेटियों की तरफ से भी और हमारे भाइयों की तरफ से भी। मोहतरम कलीम भट्ट साहब हैं हमारे, मैंने आपकी प्रेजेंटेशन देखी, बहुत अच्छे तरीके, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी। इसी तरह अल्लामा आकिब साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं। मैंने जानबूझ के आज आपको बाय नेम आप ग्रुप में नहीं किया कि 1-2 दिन और गुजर जाए, फिर आपके बाय नेम मैं किया करूंगा। मगर आज कुछ गलतियां नजर आई, कुछ लोगों की स्पीड बहुत ज्यादा थी। हमारी एक बहन बेटी है फौजिया कादरी, रावलपिंडी से है, उनकी स्पीच मैंने देखी, वो फेसबुक पे भी लगी हुई थी। आपने बहुत अच्छा बयान किया, मगर आपकी स्पीड ज्यादा थी। स्पीड कंट्रोल करें।
میں یہ روز کہہ رہا ہوں کہ پازز کرنے ہیں، وقفے کرنے ہیں، سپیڈ نہیں لگانی. اب آپ کا نام آ گیا، ہماری بہن فوزیہ قادری راول پنڈی سے، وہ سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے خود شیئر کی ہوئی تھی. بہت اچھی سپیچ تھی مگر سپیڈ زیادہ تھی. اسی طرح ہماری ایک بیٹی ہے ہنیم مریا، یہ آپ نے جو شعر بولا تھا ربائی، وہاں ایک لفظ غلط بولا تھا. آپ نے کہا تھا خدا ہے ذکر، وہ خدا ہے ذاکر، ذکر نہیں ہے. یہ آپ سن رہی ہیں. پھر اسی طرح کچھ اور لوگوں نے بھی اشارے کیے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ایسے ایسے بلا وجہ ہلا رہے ہیں، یعنی بغیر کسی وجہ کے آپ ایسے ایسے زور سے ہاتھ ہلا رہے ہیں. یہ اشارہ نہیں ہوتا کہ آپ ایسے ایسے بس ہلاتے جائیں. یعنی آپ نے بولنا شروع کیا، بس مثال کے طور پہ سب سے پہلے ایک آتا ہے، ایک کے بعد دو آتا ہے، دو کے بعد تین، ایسے ایسے. یہ کوئی اشارہ نہیں ہوتا. اشارہ ہو آپ کے لفظ کے مطابق چلے، آپ کے لفظ کی ضرورت کو پورا کرے وہ اشارہ. بس یوں ہلانا یہ اشارہ نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کچھ جو خاص طور پہ نام لیے ہیں، کچھ کی اچھی یہ میں نے وہ نام لیے جن کی پریزنٹیشن تو بہت اچھی تھی مگر تھوڑی تھوڑی مسٹیکس تھی. باقی لوگوں کی بھی بہت اچھی تھی. ہم نے کچھ آج ہمارا جو پیج ہے فیس بک پہ ڈائریکٹوریٹ آف ٹریننگ MQI، آپ لوگ بھی آپ کو گروپ میں لنک اس کا بھیجیں گے. کچھ ویڈیوز وہاں لگی ہوئی ہیں آج جو آپ میں سے کچھ اچھی تھی. ہماری ایک بہن ہے اسپین سے، ان کی پریزنٹیشن لگائی ہوئی ہے. کچھ بھائیوں کی طرف سے ہے. حامد ایک بیٹا ہے اس کی لگی ہوئی ہے. ایک آدھ اور بھی ہیں. تو ہم روز دیکھیں گے جن کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی وہ ہم اس پیج پہ لگایا کریں گے. وہ گروپ میں آپ کو لنک دے دیں گے اس پیج کا، آپ سب اس کو لائک بھی کریں تو وہاں آپ کو آپ کی پریزنٹیشن ملے کرے گی جن کی اچھی ہوگی. روزانہ ہم لگایا کریں گے. تو آج بھی کچھ لگائی تھی. سو آپ نے ایک دوسرے کو سن کے بھی سمجھنا ہے. اتنی ساری ویڈیوز آ رہی ہیں نا گروپ میں، تو آپ بھی سنا کریں ایک دوسرے کو، دیکھا کریں کہ کس کا بہتر ہے اور میرے اندر کیا کمی ہے. آپ نے کسی کو سن کے اپنی کمی کو دور کرنا ہے، اپنے نقص کو دور کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دو تین چیزیں تھیں جو میں نے عرض کرنی تھی آپ سے پریزنٹیشن کے حوالے سے. پہلے وضاقتہ، اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، ڈائس تک آنا. ایک چیز، آپ جب ڈائس پہ آئیں تو آپ پورے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو، گھبرائے ہوئے نہ ہو. ایسے ایزی آپ کو فیل ہو رہا آپ جب کھڑے ہوں. پھر تلفظ، پھر آپ کا انداز بیان، آواز کا اتار چڑھاؤ، اشارے، اور چوتھے نمبر پہ آ کے پھر آپ کا ہوتا ہے مواد کہ آپ کیا چیز بیان کر رہے ہیں. اس کو پھر چوتھے نمبر پہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا مواد کیسا تھا. بعض اوقات کچھ لوگوں کا مواد اتنا اچھا نہیں ہوتا مگر ان کا انداز بیان بہت اچھا ہوتا ہے، ان کا اعتماد بڑا ہوتا ہے، ان کی باڈی لینگویج بڑی زبردست ہوتی ہے، ان کا تلفظ بھی اچھا ہوتا ہے تو وہ جیت جاتے ہیں. اور کچھ لوگ مواد بہت اچھا لے کے آتے ہیں، بہت اچھا مواد لے کے آتے ہیں مگر وہ تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، نمبر کٹ جاتے ہیں، وہ مقابلے میں شکست کھا جاتے ہیں. سو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. چلیں، آج جو آپ کو گروپ میں ہم نے شیئر کیا تھا طارق بن زیاد کے کلمات، یہ مسلم فوج کے بہت بڑے کمانڈر ہیں. جیسے آج کل ہمیں پاکستان میں ارطغرل کا بخار ہوا ہے نا، دیکھیں وہ ایک ہسٹری ہے سلطنت عثمانیہ کی، ہمارے لیے قابل فخر وہ ہسٹری ہے، تاریخ ہے. تو دیکھیں تو اس میں سے کچھ چیز سمجھیں بھی کہ اس کے اندر کیا ہے. یعنی اعتماد ذات کو اگر لینا ہو تو وہاں سے یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ ارطغرل جس بھی مشکل میں ہے مگر اس نے کبھی اپنا حوصلہ پست نہیں ہونے دیا، مایوسی کبھی نہیں ہوئی. چاہے گھر میں بھی آ گیا مگر مایوسی پھر بھی نظر نہیں آئے گی. اعتماد ہر وقت بلند رکھیں. سو یہ طارق بن زیاد مسلم فوج کے کمانڈر جنہوں نے اسپین کو فتح کیا تھا، ان کا خطاب ہے مختلف کتب میں، تو اس کا اقتباس ہے یہاں پہ جو آج ہم جس پہ مشق کریں گے. طارق بن زیاد، آج بھی اشارے ہم نے سمجھنے ہیں. پہلی لائن ہے بہادروں میں نے کشتیاں جلا دی ہیں. یہ دیکھیں پوری لائن،
بہادروں میں نے کشتیاں جلا دی ہیں. سپیڈ میری دیکھنی ہے آپ نے, میں نے کس سپیڈ سے بولا. اب بہادروں, ایک تو میں نے کل کہا تھا نا یہ ہوتا ہے ضرورت اور بہادری. ایک اگر سامنے والوں کو بہادر کہنا ہو, جو آپ کے سامنے فوج ہے ان کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہو کہ تم بہادر ہو, تو پھر کیا اشارہ کریں گے؟ کل ہم نے 4 سے 5 اشارے سمجھے تھے, میں دہراؤں گا پھر آج. حاضر, غائب ایک, اور سامنے پیچھے, جرت قوت بہادری, موت کے لیے نیچے, بزدلی کے لیے نیچے, ضعف اور کمزوری کے لیے نیچے, روح کے لیے بھی یہ تھا. تو یہ 4-5 اشارے تھے, آج ایک آدھ اور سمجھیں گے. اب بہادروں ان کو کہنا جو سامنے موجود ہیں, تو اس کے لیے عام طور پہ ہم اپنے ہاتھوں کو یوں کھول لیتے ہیں ایسے, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ ایک سائن ہوتا ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں بہادروں, یعنی ہاتھوں کو سامنے بھی کرنا ہے اور بازوؤں کو کھولنا بھی ہے, جو لہرا کے بہادروں ایسے, بہادروں بہادروں. دیکھیں میں پھر بول رہا ہوں, بہادروں یہ بازوؤں کو کھول کے, بہادروں میں نے کشتیاں جلا دی ہیں. اب غور کریں, بولنے کے سٹائل پہ غور کریں, انداز پہ غور کریں کہ لفظ اشارہ لفظ کے مطابق ہے, بغیر کسی وجہ کے اشارہ نہیں. بہادروں میں نے کشتیاں جلا دی ہیں, آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت. یعنی آگے پیچھے, یہ دیکھیں میرے ہاتھ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ ایسے, یعنی ہاتھ کو یوں کیا اور پھر یہاں سے پیچھے لے آئے. آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت, یوں پیچھے بھی موت. اب پیچھے کی موت بزدلی کی موت ہے. کیا اشارہ ہونا چاہیے, میں سوال کرتا ہوں آپ سے, بزدلی کے لیے کیا اشارہ ہونا چاہیے؟ میں نے بتایا ہوا ہے. بزدلی کے لیے, یعنی بزدلی کا معنی ہے کمزور ہو جانا. آپ کسی کے آگے جھک گئے, کسی کے آگے جھک گئے, اسے بزدل, ڈر گئے, گھبرا گئے, تو بزدلی کے لیے بھی ہم یوں کریں گے جی. پیچھے کی موت, پیچھے کی موت بزدلی کی موت ہے. یہ دیکھیں بزدلی, یہ پیچھے کی موت بزدلی کی موت ہے, اور آگے کی موت, پھر آگے اشارہ آ گیا, آگے آگے کی موت. یعنی میرے ہاتھ کو دیکھیں, یعنی ہاتھ کیسے, اس کے اندر ایک جان ہے. یہ جو حصہ ہوتا ہے نا, یہ اس کا بڑا رول ہوتا ہے, یہاں یہ کونی والا. تو دیکھیں میں اشارہ کر رہا ہوں, یعنی یوں سمجھے یہ میرا سامنے ہے, تو میں یہ کہتا ہوں اور آگے کی موت, اور آگے کی موت بہادروں کی موت ہے. بہادروں کا مطلب کیا, کیا اشارہ کرنا ہے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا رہوں تاکہ آپ کا ذہن ساتھ ساتھ چلتا رہے, آپ کے ذہن میں بیٹھتے جائیں اشارے. آگے کی موت, پھر یہ بہادروں کی موت. آگے کی موت بہادروں کی موت ہے. پیچھے کی موت مرو گے, پھر پیچھے, پیچھے کی موت مرو گے تو فنا ہو جاؤ گے. کیا اشارہ ہونا چاہیے؟ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے, میں نے بتا دیا کیا اشارہ کرنا چاہیے. یہاں پہ سوال کر رہا ہوں آپ سے, پیچھے کی موت آگے ہے تو فنا ہو, پیچھے کی موت مرو گے تو فنا ہو جاؤ گے. کیا اشارہ ہونا چاہیے؟ چلیں آپ نے سوچ لیا ہوگا, میں اب کر کے بتاتا ہوں. پیچھے کی موت مرو گے تو فنا ہو جاؤ گے. فنا یعنی یہ فنا, موت, بزدلی, اس کا معنی یہ ہے کہ زمین پہ گر جانا آپ کا. پیچھے کی موت مرو گے تو فنا ہو جاؤ گے, آگے کی موت مرو گے تو حیات جاویداں پاؤ گے. لفظ ہوتا ہے جاوید, اس سے بنا ہے جاویداں. جاوید کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنا. جادواں اس کو نہیں کہنا. تو میرے ذہن میں سامنے حسن بھائی بھی یہ جب جملہ آیا تو مسکرا پڑے ہیں, تو اصل میں ہمارے ذہن میں ایک بات آ گئی. ہم بصیر پور علاقہ ہے اوکاڑا کا, وہاں پہ تھے, وہاں کیمپ چل رہا تھا ڈپلوما ان قرآن سٹڈیز کا 10 دن کا. تو وہاں اس پہ مشق کروائی. تو ایک وہاں بزرگ آتے ہوتے تھے, اب آپ میں سے پتہ نہیں کوئی بصیر پور سے ہے اس وقت کلاس میں کہ نہیں. تو وہ ایک آتے ہوتے تھے ہمارے ایک بڑے معزز
دوست آتے تھے, انہوں نے اس جملے سے ایک بڑا زبردست جملہ بنایا. وہ صبح صبح کا وقت تھا, تو وہ چائے پسند نہیں کرتے تھے وہ, اور دہی پسند کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ چلیں جی چائے منگوا لیں. انہوں نے پھر جملہ بولا, انہوں نے کہا چائے پیو گے تو فنا ہو جاؤ گے, اور دہی کھاؤ گے تو حیات جادواں پا جاؤ گے. تو جادواں انہوں نے بولا. تو یہ لفظ جادواں نہیں, جاویدہ, جاوید لفظ ہے نا, تو جاوید سے جاویدہ. جاویدہ کا مطلب ہمیشہ رہنا, ابدی زندگی, ہمیشہ رہنے والی زندگی. جاوید کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا. تو چلے میں اب یہ جملہ بولتا ہوں. میں نے یہ لطیفہ آپ کو سنا دیا تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. تو جی, آگے کی موت مرو گے تو حیات جاویدہ. اب یہ ہاتھ ہم یوں لہرائیں گے, سمجھ آ رہی ہے, اوپر کی طرف, یعنی ہمیشہ رہنا, ابدی زندگی جو کبھی ختم نہ ہو. تو کرتے ہیں آگے کی موت مرو گے تو حیات جاویدہ پاؤ گے. یہ ہاتھوں کو بلند کریں گے, بڑا خوبصورت اشارہ ہے یہ, آپ لہراتے ہیں آپ کے ہاتھ. آگے کی موت مرو گے تو حیات جاویدہ پاؤ گے. آگے ہم یہاں کسی ذاتی غرض سے نہیں آئے. اب یہ جو جملہ ہے یہ کامن اشارہ ہے, اس کے اندر کوئی خاص نہیں ہے, آپ جیسا بھی کر سکتے ہیں. تو ہم یہ کوئی کہیں گے ہم یہاں, یعنی اس جگہ کی طرف اشارہ بھی کر لیں گے. یہ کامن جملہ ہے. ہم یہاں, ہم یہاں, ہم یہاں کسی ذاتی غرض سے نہیں آئے. ہم یہاں کسی ذاتی غرض سے نہیں آئے. یہ جو چھوڑنا ہوتا ہے نا, یہ سمجھنا ہے آپ نے. جب اشارہ چھوڑ جملے پہ ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے, تو یہ میں بار بار روز بتاتا ہوں کہ آپ نے چھوڑنا یوں ہوتا ہے, واپس لا کے یہاں سے چھوڑنا ہوتا ہے. یہاں لا کے, یعنی یہاں لانا ہے آپ نے. سٹارٹ بھی یہاں سے کرتے ہیں اور چھوڑتے بھی یہیں پہ. یہاں آ گیا تو اب یہاں سے چھوڑنا ہے. تو ہم یہاں کسی ذاتی غرض سے نہیں آئے, یہ چھوڑ دیا. آگے اب اللہ رب العزت کا نام پاک آ گیا, پھر ہم انگلی بلند کریں گے جیسے کل کہا تھا. اللہ کے نام کی عظمت کے لیے نکلے ہیں, اللہ کے نام کی عظمت کے لیے نکلے ہیں. ایمان کو زندہ کر کے لڑو گے. یعنی ایمان کو زندہ کرنا مطلب اس کے اندر جان ڈالنا. زندگی ہے, روح جیسے کل آیا تھا, آج زندگی آ گیا. ایمان کو زندہ کر کے لڑو گے تو کامیابیاں تمہارے قدموں پہ. اب سامنے والوں سے بات کریں جو سامنے بیٹھے, تمہارے قدموں پہ نچھاور ہو جائیں گی. کسی نے کیا خوب کہا تھا, کسی نے کیا خوب کہا تھا. اب یہ سمجھ گئے آپ, کسی نے کیا خوب کہا تھا. آگے وہ پورا ربائی ہے. چلا ہو ظلم سے لڑنے. ظلم, اس لفظ کے اوپر شدت دینی ہے, زور دینا ہے. جو لفظ شدت والے ہوتے ہیں نا, وہاں شدت دیتے ہیں. چلا ہو ظلم سے لڑنے, جلا کر کشتیاں ساری. پلٹ کر راستوں سے میں, پلٹ کر یعنی واپس آنا, پلٹ کر راستوں سے میں کبھی واپس نہ آؤں گا. میرے جذبوں کی حدت سے, جذبات, پھر یہ اشارہ کریں گے, پھر مٹھی بند کریں گے. ہم کہیں گے میرے جذبوں کی حدت سے پگھل جائیں گی زنجیریں, یعنی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. میرے جذبوں کی حدت سے پگھل جائیں گی زنجیریں. یہ بازی جیت کر میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا. تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں یہ, اور یہ بھی کر سکتے ہیں, جیسے آپ کو اچھا لگے. یہ بازی جیت کر میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا. چلیں اب ایک دفعہ میں نے رک رک کے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اب میں یہ پورا پہرا ایک ساتھ بولوں گا اکٹھا. آپ نے غور سے مجھے دیکھنا ہے, اور پھر آپ کی کل کی پریزنٹیشن یہی ہوگی. آپ اس پہ پریزنٹیشن دیں گے. میں نے جیسے کل عرض کیا تھا, ایک دو دن اور ٹھہر جائیں, پھر آپ اپنے گھروں میں محفل لگائیں گے. یہ آپ سب نے کرنا ہوگا. اپنے بچوں کو بٹھا لیں, اپنے بہن بھائیوں کو بٹھا لیں, جن کو آپ سامنے پسند کریں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے سنیں, ان کو بٹھانا ہے اور ان کے سامنے آپ نے کرنا ہے, اور وہ ویڈیو میں دکھانا ہے آپ نے, تاکہ پتہ چلے آپ محفل میں بول رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز
یہ کلاس آپ کو اتنا اعتماد دے گی کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں خطاب کروں، آپ کا دل کرے گا کہ مجھے کوئی پروگرام ملے اور میں وہاں نقابت کروں، نقابت بھی اور خطابت بھی، اور شخصیت کے اندر نکھار آئے گا، آپ کا اعتماد بڑھے گا، آپ کی باڈی لینگویج پازیٹیو ہوگی، مثبت ہوگی۔ آپ جہاں جائیں گے وہاں لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ آپ کو کیا ہو گیا 10-12 دن میں، کیا کر لیا آپ نے؟ یہ آپ کے اندر یہ چیزیں اتریں گی، یہ گارنٹی ہے ہماری طرف سے، یعنی ہم لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ ہوگا۔ آپ جہاں کسی ادارے میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی جامعہ میں، مدرسے میں جب آپ جائیں گے تو لوگ حیران ہوں گے کہ اتنے دنوں میں ہو کیا گیا ان کو۔ تو یہ چینج آئے گا انشاءاللہ العزیز آپ کی ذات میں۔ ہماری کلاسز میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مدرسے سے کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے، خواتین کے مدارس ہیں، ان کے مدارس سے کوئی طالبہ کوئی اسٹوڈنٹ آتی ہیں، وہ ایک سیکھ کے جاتی ہیں، پھر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے ادارہ کہ ہمارے ادارے میں یہ کلاس ہو، تو ہم پھر ان کے اداروں میں جا کے، ان کے مدارس میں جا کے یہ پوری 10-15 دن کی ہم کلاسز لیتے ہیں۔ لاہور کے بہت سارے مدارس ہیں جہاں پہ ہم نے خود یہ جا کے کلاسز کیے ہیں۔ سو یہ آپ کی ذات میں یہ جو سمجھیں، یہ گارنٹی ہے آپ کو کہ یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ میں یہ جملہ بار بار بول رہا ہوں کہ اعتماد آئے گا، آپ کا تلفظ بہتر ہوگا، آپ کا انداز بیان بہتر ہوگا، آپ کا دل کرے گا میں خطاب کروں، نقابت آپ کا دل کرے گا کہ مجھے کوئی پروگرام ملے اور میں نقابت کروں۔ بہت بڑے بڑے نام ہیں جو یہاں سے ہو کے گئے ہیں، جو اس وقت نقابت کرنے والے بڑے بڑے نام، میں نام نہیں لیتا مگر وہ یہاں سے ہو کے گئے۔ سو یہ آپ اس پہ یقین رکھیں کہ یہ کلاس آپ کو اس قابل کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ چلیں اب میں یہ پورا اکیلا بولوں گا، آپ نے جسٹ واچ کرنا ہے، مجھے غور سے دیکھنا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں۔ اب یہاں فیس ایکسپریشن، اس کو بھی دیکھنا ہے آپ نے۔ ہر جملہ مسکرانے والا بھی نہیں ہوتا۔ اب میں یہاں اگر میں اس جملے کو یوں بولوں، دیکھیں مجھے غور سے دیکھیں، میں اس کو یوں بولتا ہوں، میں 2-3 طرح بولتا ہوں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کیسے بولنا چاہیے۔ مثلا میں کہتا ہوں بہادرو میں نے کشتیاں جلا دی ہیں، ایک طریقہ۔ اب میں اور طرح بولتا ہوں، میں کہتا ہوں بہادرو میں نے کشتیاں جلا دی ہیں۔ کوئی فائدہ ہوا اس جملے کا؟ کیا خیال ہے؟ تو اس کا مطلب ہوا اس کی ریکوائرمنٹ ہے نا کچھ۔ ہر جملے پہ مسکرا نہیں سکتے اور ہر جملے پہ غصہ نہیں کر سکتے، ہر جملے پہ آپ کا چہرے کے اوپر روب نہیں ہو سکتا، کبھی روب ہوگا، کبھی مسکراہٹ ہوگی، کبھی آپ بڑی حلیمی کے ساتھ بات کریں گے۔ تو یہ ایک چیزیں ہوتی ہیں خطاب کے اندر۔ چلیے میں اب یہ پورا شروع سے لے کے آخر تک اس کو کروں گا۔ بہادرو میں نے کشتیاں جلا دی ہیں۔ میرے اشاروں کو غور سے دیکھیں، میں بار بار کہتا ہوں اشاروں کو غور سے دیکھیں، ان کو کاپی کر لینا ہے آپ نے۔ میں نے آپ کو 10 اشارے سکھانے ہیں، بس آپ نے وہ رٹ لینے ہیں۔ جس نے وہ 10 اشارے رٹ لیے، آپ جہاں خطاب کریں گے جا کے لوگ کہیں گے کہ یہ اس کے پاس ایک نالج ہے، اسے انداز بیان آتا ہے۔ آپ نے بس وہ اشارے سمجھ لینے ہیں۔ جی بہادرو میں نے کشتیاں جلا دی ہیں، آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت، پیچھے کی موت بزدلی کی موت ہے اور آگے کی موت بہادروں کی موت ہے۔ پیچھے کی موت مرو گے تو فنا ہو جاؤ گے، آگے کی موت مرو گے تو حیات جاوداں پاؤ گے، اللہ کی رضا کی جنت سمیٹ لو گے۔ ہم یہاں کسی ذاتی غرض سے نہیں آئے، اللہ کے نام کی عظمت کے لیے نکلے ہیں۔ ایمان کو زندہ کر کے لڑو گے تو کامیابیاں تمہارے قدموں پہ نچھاور ہو جائے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، چلا ہوں ظلم سے لڑنے، جلا کر کشتیاں ساری، پلٹ کر راستوں سے میں کبھی واپس نہ آؤں گا،
मेरे जज्बात की हिद्दत से पिघल जाएंगी जंजीरें, ये बाजी जीत कर मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा, ये बाजी जीत कर मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा। क्लैपिंग बनती है या नहीं बनती? कर दें फिर, जहां बैठे हैं एक बार कर दें। सो इतना जोर लगाना है आपने। अभी तक आप थोड़ी सी ना कंजूसी कर रहे हैं जोर लगाने में। गला जो है हमारा, देखें हमारे गले में अल्लाह रब्बुल, हर जिस्म के अंदर हर चीज का एक फंक्शन है ना। आंख का अपना एक फंक्शन है, कानों का अपना फंक्शन है। आंख का काम है देखना, कानों का काम है सुनना। पूरे जिस्म में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक निजाम रखा है, हर काम के लिए एक अलग पार्ट है। इसी तरह आवाज को निकालने के लिए भी हमारे जिस्म के अंदर एक हिस्सा है, हमारे जिस्म में एक हिस्सा है। आप में से जिन्होंने, जो लोग मेडिकल से ताल्लुक रखते हैं या जिन्होंने बायो पढ़ी हुई है, वो समझ जाएंगे इसको आसानी के साथ, बल्कि ये तो मैट्रिक की बातें हैं। हमारे गले में एक हिस्सा है जो आवाज बनाता है। कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं और वो आवाज पैदा करता है, उससे कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। यानी यूं समझें आवाज का हिस्सा है, आवाज पैदा होती है वहां से, आवाज वहां से बनती है। वो बराह रास्त कनेक्ट होता है हमारे लंग्स के साथ, फेफड़ों के साथ, वो जुड़ा होता है, उससे ऊपर वो है। तो वो उसका फंक्शन कुछ इस तरह से है वोकल कॉर्ड्स का, कि अब ये आपको मैं थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं डायग्राम ताकि नजर आ जाए आपको। जी, वोकल कॉर्ड्स, ये आप यूं समझें कि इस हिस्से से हमारे जो आवाज है वो बनती है और फिर मुंह में जुबान उसके साथ फिर वो लफ्जों में कन्वर्ट होती है, तो आवाज वहां से बनती है। ये बेसिकली हमारे फेफड़ों के साथ कनेक्ट होता है इसके जरिए। ये हिस्सा जो नीचे से आपको नजर आ रहा होगा, यहां से फेफड़ों के साथ ये कनेक्ट होता है। जब हम खामोश हैं तो ये नाली ये खुली हुई है और सांस चल रहा है। जो ही बोलना शुरू किया तो ये यहां से क्लोज हो जाएगा, ये यहां से आपस में जुड़ जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो सांस ऊपर जाना रुक जाएगा, सांस कन्वर्ट नहीं होगा ऊपर। अब सांस रुक जाएगा, इसी वजह से हम देखते हैं कि हम जब मुसलसल बोल रहे हो, एक आयत या कुरान मजीद पढ़ रहे हो, एक आयत पढ़े दूसरी आयत नहीं पढ़ी जाती, सांस टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि ये जो हिस्सा है ना जहां से सांस ऊपर जा रहा होता है वोकल कॉर्ड्स में, वो जब बोलना शुरू करते हैं तो वो नीचे से क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। जो ही खामोश होते हैं तो फिर वो खुल जाता है। तो ये असल में हमारे गले के अंदर ये जहां से आवाज बनती है, वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन होती है। जब हम जोर से बोलते हैं, जोर लगाते हैं तो गला बैठता है। उसकी वजह यह है कि यह हिस्सा मुतासर होता है, इस पे असर होता है जोर लगाने से। आपने कभी स्पीकर देखा हो, उसका जो ब्लैक पेपर होता है, जब उसको चलाते हैं तो उसके ऊपर वाइब्रेशन होती है। आप उसको फाड़ दें, उसमें सुराख कर दें तो आवाज खराब हो जाएगी। इसी तरह हमारे गले के अंदर ये जो हिस्सा है, जब हम जोर से बोलते हैं तो इस पे असर होता है। जब ये मुतासर होता है तो आवाज बाद औक़ात खराब हो जाती है। मगर आप मुसलसल प्रैक्टिस करते रहें, जोर लगाते रहें, बिल आखिर फिर ये वोकल कॉर्ड्स खुल जाते हैं, इनके अंदर लचक बढ़ जाती है। जब ये खुलते हैं फिर आपका गला नहीं बैठेगा। शुरू में बैठता है, फिर आप 1 घंटा भी स्पीच कर लें और जोर से कर लें, आपका गला नहीं बैठेगा, क्योंकि आपके वोकल कॉर्ड्स खुल चुके होते हैं। फिर उनके अंदर एक कुदरती वाइब्रेशन आ जाती है, फिर वो डिस्टर्ब नहीं होते। शुरू में होता है। सो आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। देखिए ना, आप वॉक करें 1 किलोमीटर एक दिन तो आपकी टांगें दर्द करेंगी, मगर आप अगले दिन भी करें, फिर उससे अगले दिन भी करें, करते रहें तो बिलाखिर वो दर्द खत्म हो जाएगा। फिर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आपकी टांगें दर्द नहीं करेंगी। वॉक अगर ज्यादा भी कर दें,
چونکہ وہ کچھ دن کا ہوتا ہے تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے. شروع میں بھی آپ کا گلا بیٹھ جائے مگر آپ زور لگاتے رہیں اور ساتھ گلے کی کیئر کرتے رہیں, گرم پانی پیتے رہیں, چائے لیتے رہیں, تو پھر گلا کبھی بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا آپ کا. چلیں, یہ ہماری کل کی پریزنٹیشن ہے, میں بات کو ختم کرتا ہوں. کل انشاءاللہ العزیز آپ اس کی پریزنٹیشن بنا کے بھیجیں گے اور خوبصورت بنائیں گے. آپ کوشش کریں 2-3 بار بنایا کریں ویڈیو, جب اچھی بنے تو پھر اس کو سینڈ کیے. ایسا نہیں کہ آپ ایک بار بنائے اور بھیج دیں. اس کو آپ نے اتارنا نہیں ہوتا سر سے, بلکہ آپ نے کوشش کر کے اچھی بھیجنی ہے. آپ کی اچھی پریزنٹیشن ہوگی تو ہم اس کو اپنے پیج پہ لگائیں گے جیسے میں نے عرض کیا. جی, کوئی کوشچن ہے؟ مائک اگر ہاتھ میں ہو, یہ سمجھے یہ مائک ہے, یہ مائک ہے. یہ تو انٹرنیشنل کویسچن ہے نا, یہ تو ہونا ہی ہوتا ہے. مجھے پتا تھا آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے, یہ تو ہونا ہوتا ہے. یہ دیکھیں, یہ سمجھے میرے ہاتھ میں مائک ہے, اب میں سپیچ کرنے لگا ہوں. یہی جو میں ابھی کر رہا تھا اسی کو کرتا ہوں. کیسے کریں گے؟ اب آپ نے بیک وقت دونوں ہاتھوں کو استعمال نہیں کر سکتے, مگر ایک ایک کر کے آپ دائیں اور بایاں کرتے رہیں گے. اب آپ کا ایک ہاتھ چونکہ بزی ہے نا, تو آپ دونوں ہاتھ تو بیک وقت کھول نہیں سکتے. تو اب آپ ہاتھ چینج کیسے کریں گے؟ مثلا ہم اسی کو لیتے ہیں, یہ جو ربائی ہے کہ چلا ہو ظلم سے لڑنے. دیکھیں ذرا, چلا ہو ظلم سے لڑنے. اب آپ نے فوراً سے اس ہاتھ کو چینج کر لینا, آپ کا ہاتھ بدل جائے گا. دوسرے ہاتھ کو آپ ایزی کر لیں گے, اس ہاتھ سے مائک پکڑ لیں گے. چلا ہو ظلم سے لڑنے, جلا کر کشتیاں ساری. اب یعنی ایک ہاتھ سے آپ پکڑ لیں گے, دوسرے ہاتھ میں پھر آ جائیں گے. پلٹ کر راستوں سے میں کبھی واپس نہ ہوگا, میرے جذبوں کی حدت سے پگھل جائیں گی زنجیریں, یہ بازی جیت کر میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا. تو دیکھیں ہاتھ چینج ہو گیا. ایسے ہی آپ نے کرنا ہوتا ہے. جب آپ فیل کرتے ہیں کہ مجھے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے تو آپ بائیں ہاتھ کو ایزی کرتے ہیں, جب آپ کا دل کرتا ہے بائیں ہاتھ سے کروں تو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں. سو یہ آپ کی کل کی پریزنٹیشن ہے. ٹائم ہمارا اوور ہو گیا ہے, تو کل انشاءاللہ العزیز ہم نقابت پہ فوکس کریں گے. نقابت کو ہم کل ٹائم دیں گے, ہمارے 20-25 منٹ کل نقابت کے لیے ہوں گے. جی, اشعار کا وزن دیکھیں, وہ بہتر تو یہ ہے کہ جب میں کل اس کی مشق کرواؤں گا نا نقابت کی, تو میں وہاں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ وزن کو کیسے دیکھنا ہے. بیسیکلی تو ہم نے شعر لکھنا تو نہیں ہے نا, ہم نے تو پڑھنا ہے, اس کا وزن تو بنا ہوا ہے. بہرحال اس پہ ہم کل انشاءاللہ العزیز بات کریں گے جب ہم نقابت کو سمجھیں گے. بہت ضروری چیز ہے نقابت, وہ بھی ہمیں آنی چاہیے. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.